الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن پاک ہے۔ ایک شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا ہوا ان تصل من قطعک وتعلی من حرمک وتدعو عن من ظلمک، یعنی حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامۃ تقوی اللہ وحسن الخلق، یعنی بروز قیامت میزان عمل میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں سامنے کی جانب سے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ داہنی طرف سے آیا، عرض کی دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ بائیں جانب سے آیا، عرض کی دین کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ پشت کی جانب سے آیا اور عرض کی دین کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کیا تو اسے نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشوم یعنی نحوست کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا سوء الخلق یعنی بد اخلاقی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو۔ اس نے عرض کی مزید کچھ فرمائیے، ارشاد فرمایا برائی کے بعد نیکی کر لو کہ وہ برائی کو مٹا دے گی۔ عرض کی کچھ اور فرمائیے، ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی ای الاعمال افضل، یعنی کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا خلق حسن یعنی حسن اخلاق۔ ما حسن اللہ خلق عبد و خلقہ فیطمعوہ النار،
یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کسی بندے کو اچھی صورت و سیرت سے نوازے پھر اسے آگ کا لقمہ بنائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ ایک عورت دن میں روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی بلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اول ما یودع فی المیزان حسن الخلق والسخاء، یعنی میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ جب اللہ عز و جل نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی اے رب عز و جل مجھے تقویت دے، تو اللہ عز و جل نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت کے ذریعے تقویت دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا کیا تو اس نے کہا اے رب مجھے تقویت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخل اور بد اخلاقی کے ذریعے تقویت دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لیے خاص کیا اور سخاوت اور حسن اخلاق ہی تمہارے دین کو قائم رکھتے ہیں، تو سنو اپنے دین کو ان دونوں کے ساتھ زینت دو۔ حسن الخلق خلق اللہ الاعظم، یعنی حسن اخلاق اللہ عز و جل کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المومنین افضل الایمان، یعنی با اعتبار ایمان سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، یعنی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوہم ببسط الوجہ حسن الخلق، یعنی تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاق سے نہیں انہیں خوش کرو، یعنی البتہ اپنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاق سے انہیں خوش کرو۔ سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل الاصل، یعنی بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے جریر اللہ عز و جل نے تمہاری صورت کو اچھا بنایا تو اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھو۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے بڑھ کر حسن اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت سیدنا ابو المسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے بس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک صحت والعافیت وحسن الخلق، یعنی اے اللہ میں تجھ سے صحت، عافیت اور اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں۔ مومن کی عزت اس کا دین ہے، اس کی شرافت اس کا حسن اخلاق ہے، اور اس کی مروت اس کی عقل ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض دیہاتی لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، یعنی باروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ جس شخص میں تین یا ان میں سے کوئی بات نہ ہو اس کے عمل کو کچھ بھی شمار نہ کرو۔ تقویٰ جو اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے، تو حملو جس کے ذریعے وہ خود کو بے وقوف سے دور کرے، اچھے اخلاق جن کے ذریعے لوگوں میں زندگی گزارے۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں یوں دعا مانگا کرتے: اللہم اہدنی احسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، یعنی مجھے اچھے اخلاق پر ثابت قدمی عطا فرما کہ تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے، اور مجھ سے برے اخلاق دور رکھ کہ تو ہی ان کو مجھ سے دور رکھنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ اس وقت بارگاہ اقدس میں قریش کی کچھ عورتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے حجاب یعنی پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا: میں ان عورتوں پر متعجب ہوں کہ یہ میرے پاس موجود تھی، تمہاری آواز سنی تو حجاب پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر قریش کی ان خواتین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے اپنی جانوں کے دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت سخت طبیعت اور سخت گیر ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابن خطاب، انہیں چھوڑ دو۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے وہ راستہ شیطان بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنی جلالت و شان تھی۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت الکریم کے صاحبزادے نے ان سے عرض کی: اے والد محترم، انسان کو کون سی خصلت اچھی ہے؟ انسان کی کون سی خصلت اچھی ہے؟ فرمایا: دین۔ پھر پوچھا اگر 2 ہوں تو فرمایا دین اور مال۔ پھر پوچھا اگر 3 ہوں تو فرمایا دین مال اور حیا۔ پھر پوچھا اگر 4 ہوں تو فرمایا دین مال اور حیا اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا اگر 5 ہوں تو فرمایا دین مال حیا حسن اخلاق اور سخاوت۔ پھر پوچھا اگر 6 ہوں تو فرمایا: اے بیٹے، جب کسی میں یہ 5 خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ کامل متقی، اللہ کا ولی اور شیطان سے بری ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انسان اپنے حسن اخلاق کے سبب جنت کے اعلیٰ درجات پا لیتا ہے، حالانکہ وہ کوئی عبادت گزار نہیں ہوتا، اور انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے، باوجود یہ کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق رزق کا خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر کوئی اچھے اخلاق والا فاسق میرے رفیق سفر ہو، میرا ساتھی ہو سفر میں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بد اخلاق عابد میرا رفیق سفر ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں ایک بد اخلاق آدمی شریک ہو گیا تو آپ اس کی بد اخلاقی پر صبر کرتے اور اس کی خاطر مدارات کرتے۔ جب وہ جدا ہو گیا تو آپ رونے لگے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا: میں اس پر ترس کھا رہا ہوں کہ میں تو اس سے الگ ہو گیا لیکن اس کی بد اخلاقی اس سے الگ نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 4 خصلتیں انسان کو اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہیں اگرچہ وہ علم اور عمل میں کم ہو: بردباری، تواضع اور سخاوت اور حسن اخلاق، اور حسن اخلاق ایمان کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اچھا اس نے اخلاق عطا فرمائے، اچھا اخلاق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھے آگے سب میں آگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، تو جو انسان تمہارے حسن اخلاق میں زیادتی کا باعث ہے گویا اس نے تمہارے اندر تصوف کو بڑھایا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور اعمال میں ان سے الگ رہو۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں بد اخلاقی ایک ایسی آفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، اور حسن اخلاق ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے بہت سی برائیاں بھی باعث نقصان نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عزت کیا ہے؟ فرمایا عزت وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ جو تم میں